Assalamu alaikum dear viewers. Today I have brought you very important video regarding English grammar, that is present perfect continuous tense. अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंस की बजाय फॉर का इस्तेमाल करते हैं या फॉर की बजाय सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सेंस और फॉर का सही इस्तेमाल बताया जाएगा और मुख्तलिफ जुमलों से ये वाज़ेह कराया जाएगा कि कौन से प्रेपोजिशन सेंस और फॉर कौन से टाइम के साथ कौन से वक्त के साथ इसका इस्तेमाल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं और फ़िलहाल मुकम्मल जारी इसी वजह से कहते हैं कि इस टेंस में कोई एक्शन जो होता है वो मुकम्मल हाल में माजी करीब में कोई एक्शन मुकम्मल होता है और वो जारी रहता है। तो उर्दू में इसकी पहचान जो है बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जुमला रहा है रहा हूँ, रही है रही हूँ, रहे हैं रहे हों पर ख़त्म हो जाए तो वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। और ये अल्फाज अगर आपको याद हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई जुमला इन अल्फाज पे ख़त्म हो रहा हो तो वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इजहार होता है, वक्त दिया जाता है। जैसे कि आप ये जुमले देख रहे हैं कि मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ, या वो दोपहर से खाना खा रही है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन तीनों जुमलों में आप देख रहे हैं कि जुमला रहा है, रही हैं, रहे हैं पर ख़त्म हो रहे हैं और इसके साथ साथ वक्त का इजहार भी इन जुमलों में हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त दिया जाता है, वक्त का इजहार होता है, इसी वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अंग्रेज़ी में इस टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि फ़ाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और हैज़ बीन इमदादी अफ़आल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और साथ ही फ़ेल की पहली हालत के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त के लिए सेंस और फार भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। हैज़ बीन और हैव का इस्तेमाल बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा है कि आई वी यू और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम प्रोनाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। और साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जब हम वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और इसके साथ दो प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होते हैं, सेंस और फार। चूँकि इसमें वक्त का इजहार होता है तो वक्त के इजहार के लिए सेंस और फार दो प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होते हैं। अब सेंस और फॉर कैसे इस्तेमाल होते हैं? द यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर। सेंस इज़ यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। सेंस मुअय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, जब आपको टाइम पॉइंट आउट किया जाता है उसके लिए सेंस का इस्तेमाल होता है। और फॉर जो है वो पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है, अरसे के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर तलबा सेंस और फॉर के इस्तेमाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। जहाँ पे सेंस इस्तेमाल करना हो वहाँ पे वो फॉर इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पे वो सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आसान फार्मूला ये है कि जब आपको कोई पीरियड दिया जाता है, कोई अरसा दिया जाता है, मिसाल के तौर पर 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटा, 1 महीना, 1 हफ्ता, तो ये एक पीरियड है। तो उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको टाइम पॉइंट आउट किया जाता है, जिस तरह के आप इन जुमलों में देख रहे हैं, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस फ्राइडे, जुमे से, सिंस 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से, सिंस दिसंबर,
دسمبر سے since last week. ویک ویسے پیریڈ ہے, اگر لاسٹ کو ہٹایا جائے تو پھر اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا, لیکن اس لاسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پچھلے ہفتے سے, تو ابھی اس کے ساتھ since لگے گا. since last week, since last spring. تو اب فار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جس طرح کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ عرصے کے لیے, پیریڈ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فار 1 منٹ. اب یہ 1 منٹ جو ہے یہ ایک پیریڈ ہے, اسی وجہ سے اس کے ساتھ سینس کا استعمال ہوگا. اب اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فار 1 آور, اب 1 آور جو ہے یہ 1 گھنٹہ ایک پیریڈ ہے, اسی وجہ سے اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا. اور اس طرح فار 1 ڈے, اب 1 ڈے جو ہے ایک پیریڈ ہے, اسی وجہ سے اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا. اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 3 منتھس, اب 3 منتھس جو ہے ایک پیریڈ ہے, اسی وجہ سے اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا. اور اس طرح 2 ایئرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں, 2 ایئرز چونکہ ایک پیریڈ ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا. تو یہ سینس اور فار کا استعمال بہت آسان بھی ہے, اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو پیریڈ کے ساتھ, عرصے کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا. آگے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر ایک ٹینس میں منفی جملے ہوتے ہیں, انٹروگیٹو جملے ہوتے ہیں. تو یہاں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں جب آپ جملوں کو منفی میں تبدیل کریں گے تو ہیز اور ہیو کے بعد ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہی ہیز بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر, تو سمپل یہاں پہ اس جملے میں آپ ہیز کے بعد ناٹ لگائیں گے. ہی ہیز ناٹ بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر, وہ 1 سال سے سیب نہیں کھا رہا ہے. اس طرح دے ہیو بین پلینگ کرکٹ فار 2 days, وہ 2 دنوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ سمپلی ہیو کے بعد ناٹ لگائیں گے. دے ہیو ناٹ بین پلینگ کرکٹ فار 2 days. اس طرح اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ, صبح سے بارش ہو رہی ہے, تو ہیز کے بعد آپ ناٹ لگائیں گے. اٹ ہیز ناٹ بین ریننگ سنس مارننگ. تو آگے سولیہ جملے ہیں, انٹروگیٹو سینٹینسز. فائل سے پہلے ہیز یا ہیو استعمال کیا جاتا ہے. ہیز اور ہیو کا استعمال پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ہی, شی, ایٹ اور اسلم سے پہلے, یا مطلب ہے کوئی بھی نام ہو اس سے پہلے ہیز, اور آئی وی یو اور دے سے پہلے ہیو کا استعمال ہوتا ہے, اور آخر میں سولیہ نشان بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی وی یو دے کے ساتھ ہیو کا استعمال ہے, اور ہی, شی, ایٹ اور اسلم کے ساتھ ہیز کا استعمال ہے. تو سولیہ جملے کا سٹرکچر یہ ہے کہ فائل سے پہلے ہیز یا ہیو استعمال کیا جاتا ہے, باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی, البتہ آخر میں صرف کوسچن مارک استعمال ہوتا ہے. آگے ہم جملے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے جملوں کو چینج کیا جاتا ہے. یہ 3 جملے آپ کو دیے گئے ہیں. ہی ہیز بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر, اس کو آپ چینج کریں تو ہیز ہی بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں کوسچن مارک بھی لگانا ضروری ہے جملے میں. اور اس طرح دے ہیو بین پلینگ کرکٹ فار 2 days, ہیو دے بین پلینگ کرکٹ فار 2 days, آخر میں کوسچن مارک ہے. اس طرح اٹ ہیز بین ریننگ سینس مارننگ, ہیز اٹ بین ریننگ سینس مارننگ. اچھا, یہ سولیہ منفی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم انٹروگیٹو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو سولیہ منفی جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے فائل سے پہلے ہیز یا ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے, اور فائل کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال ہوتا ہے. ہیز اور ہیو کا استعمال بالکل پہلے کی طرح ہے, جس طرح کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آپ کو سکھایا گیا تھا کہ ہی, شی, ایٹ اور سنگل نیم کے ساتھ ہیز, آئی وی یو دے, یہ جو پروناؤن ہے اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے, اور آخر میں کوسچن مارک بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی وی یو دے, اس کے ساتھ ہیو کا استعمال ہے, جبکہ ہی, شی, ایٹ اور اسلم کے ساتھ یعنی کوئی بھی سنگل نیم کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کی ایگزامپلز ہے. ہی ہیز بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر.
وہ 1 سال سے سیب کھا رہا ہے. تو اس کو اگر ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو سبجیکٹ سے پہلے ہیز لگائیں گے. ہیز ہی ناٹ بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر. تو ہی کے فوراً بعد ناٹ لگائیں گے. یہاں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ بہت سارے بچے جب ہم سینٹینس سادہ جملہ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی ہیز بین ایٹنگ ایپلز فار 1 ایئر، اس کو تو ٹھیک ہے جب سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے تو ہی کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھیں گے، لیکن جب آپ ہیز سینٹینس سے پہلے لگائیں گے تو پھر اسی صورت میں ہی کا پہلا لیٹر جو ایچ ہے وہ آپ اسمال میں لکھیں گے اور ہیز کا جو ایچ ہے وہ کیپٹل میں لکھیں گے. تو یہ پنکچویشن کی غلطیاں بھی اکثر بہت سارے بچے کرتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پنکچویشن کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اور پھر آخر میں یہ کویسچن مارک بھی لگانا ضروری ہے. دوسرا جملہ ہے دے ہیو بین پلینگ کرکٹ فار 2 days. 2 دنوں سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو اس کا انٹروگیٹو نیگیٹو یہ ہوگا ہیو دے ناٹ بین پلینگ کرکٹ فار 2 days. تو کیا وہ 2 دنوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں؟ کیا وہ 2 دنوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو تیسرا جملہ ہے اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ. صبح سے بارش ہو رہی ہے. مارننگ چونکہ معین وقت ہے اسی وجہ سے اس مارننگ سے پہلے سنس کا استعمال کیا گیا ہے. اس کو اگر ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو یہ ہیز ایٹ ناٹ بین ریننگ سنس مارننگ. سبجیکٹ سے پہلے ہیز اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ لگایا گیا ہے. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ہیز اور تو آپ امید ہے کہ آپ کو سینس اور فار کا استعمال جو ہے وہ اچھی طرح آپ سیکھ چکے ہوں گے. اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور کویسچن کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی طرح سے کوئی کویسچن ہو ٹینسز کے حوالے سے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. I hope everything is clear to you. If there is any question, please ask question. Um, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and encourage me. And if you have liked the video, please share it with your friends. Thanks for watching.